وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، آج جو ہے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بزرگوں کے ہاتھ چومنا اور ان کے قدم چومنے کے حوالے سے بنایا ہے، کیونکہ بعض حضرات اس کو ناجائز بلکہ شرک بھی کہتے ہیں. تو لہذا کیونکہ شرک کہنے کی ان کے پاس وجہ یہ ہے کہ اسلام میں سجدہ تعظیمی یعنی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا رکوع جب سجدہ کرنا حرام ہے تو رکوع جو ہے نا، جب آدمی قدم چومتا ہے تو وہ ایک سجدے کی کیفیت ہوتی ہے، لہذا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی شرک ہے. پھر رکوع بھی جو ہے نا، جس طرح سجدہ حرام ہے، رکوع بھی کسی کے سامنے حرام ہے، تو لہذا ہاتھ چومنے کی صورت میں رکوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے. اس طرح کی جو ہے نا باتیں جو ہے کہی جاتی ہیں. تو حقیقت کیا ہے اس کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اس پر کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. عزیزان محترم، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا اور پیر چومنا، خواہ وہ استاذ ہو یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو یا پیر کامل ہو یا جو ہے ماں باپ ہوں، ان کے جو ہے نا دادا دادی نانا نانی ہوں، ان کے ہاتھ چومنا اور جو ہے ان کے قدم چومنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب رہا جو ہے جو جھکنا ہے، رکوع کی مقدار میں جھکنا ہے یا سجدہ کرنا ہے، تو فقہا نے جس جھکنے کو منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے پاس دیکھے ہوں گے آپ لوگ کہ سلام کرنے والے جھک کے سلام کرتے ہیں، پیٹ جو ہے نا سلام جھک کے اس قدر جھک کر سلام کرتے ہیں کہ آپ کیا ہے رکوع کی مقدار میں جھک کر کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. اس کو تعظیم سمجھتے ہیں. ہمارے پاس ایک رواج ہوتا ہے. تو یہ اس طرح اتنا جھک کر سلام کرنا یہ فقہا نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کو مکروہ قرار دیا ہے. اور دوسرا جو ہے نا، بعض حضرات سلام تو سیدھا سیدھا کرتے ہیں، لیکن پیٹ میں منڈی دینا جس کو ہم کہتے ہیں، بڑے لوگوں کے پیٹ میں منڈی دینا، یہ خالی صرف پیٹ میں منڈی دینا، یہ بھی فقہا اکرام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. اب رہا آپ جو ہے ہاتھ چومنے کے لیے اگر جھک رہے ہیں تو پھر اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاتھ چومنے کے لیے اگر جھک رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات جو ہے نا نہیں ہے. خالص پیٹ میں منڈی دینے کے لیے جھکنا یا سلام جو فرشی سلام بھی جس کو کہتے ہیں، ہم اس قدر جھک کر رہے ہیں کہ آپ رکوع کے انداز میں رکوع کے اتنی مقدار میں جھک گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے. فقہا نے اس کو منع فرمایا ہے. اب رہا دوسرا جو ہے یہ ہے کہ بوسہ دینا پیروں کو بوسہ دینا جو ہے نا، یہ کس انداز میں ہے کہ پیروں کو آپ اس انداز میں بوسہ دیں کہ آپ جو ہے نا صرف آپ کے لب، آپ کے ہونٹ کیا کرنا چاہیے؟ پیروں کو لگنے چاہیے. پیشانی وغیرہ آپ کی نہیں لگنی چاہیے، پیشانی وغیرہ نہیں لگنی چاہیے، صرف ہونٹ آپ کے پیروں کو جو ہے نا لگنے چاہیے. اب رہا جو ہے نا فقہا نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ بعض لوگ پیر و مرشد ہو یا کوئی بھی نیک بندہ ہو، اس کے سامنے زمین پر سجدہ کرتے ہیں. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین پر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ جو ہے نا کرتے ہیں، اور وہ کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح پیر و مرشد کے قدموں پر پیشانی بھی رکھ دینا، یا بڑے بزرگ کی پیشانی پر قدم بھی، یہ قدموں پر پیشانی بھی رکھ دینا، بوسہ نہیں صرف پیشانی رکھ دینا، یہ بھی کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ناجائز اور درست نہیں ہے. صرف بوسہ دینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ اصل حقیقی صورت ہے. خواہ آپ ہاتھ کو جہاں تک جھکنے کا معاملہ ہے، رکوع کی مقدار میں جھکنے کا معاملہ ہے، سلام کرنے کے لیے جھکنا درست نہیں ہے، پیٹ میں منڈی دینے کے لیے جھکنا درست نہیں ہے، اور دوسرا ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا یہ درست ہے. اور جہاں تک پیر کو بوسہ دینے کا معاملہ ہے، فقہا نے جس چیز سے منع فرمایا ہے کہ وہ
کسی نیک آدمی یا بزرگ کے سامنے زمین پر کیا کرنا معلوم سجدہ کرنا یا زمین کو بوسہ دینا یا اس کے پیروں پر اس طرح گر جانا کہ پیشانی سب کچھ کیا کر رہی ہے وہ قدموں کو لگ رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ صرف بوسے کے حد تک لب لگ رہے ہیں، ہونٹوں سے آپ بوسہ دے رہے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات جو ہے نا نہیں ہے۔ فقہا نے جو منع کیا ہے ان چیزوں سے منع کیا ہے، پھر یہ چیزیں جائز ہیں۔ تو بوسہ دینے کے لیے، ہاتھ کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا جائز ہے، اور قدم کو بوسہ دینے کے لیے صرف ہونٹ لگنے چاہیے، پیشانی وغیرہ نہیں لگنی چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب آئیے دلائل کے حد تک جہاں تک بات کرتا چلوں، مشکات المصابیح کی روایت ہے کہ جو ہے نا باب المصافحۃ والمعانقہ، مشکات المصابیح کا آپ کثرت سے میرے سے بات سنتے رہتے ہوں گے، حوالہ سنتے رہتے ہوں گے، ایک ذہن میں رکھ لیجئے، مشکات المصابیح ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام حدیث کی کتابوں کے احادیث مروی ہیں، تمام حدیثی بخاری مسلم صحیح ستہ وغیرہ اس کے تمام کتابیں جو ہے تمام کتابوں کے احادیث اس کے اندر مروی ہے۔ تو گویا یہ احادیث کا ایک مثال کے طور پر گویا یہ تمام احادیث کی کتابوں کی ایک نوٹ بک ہے، سمجھیے کہ ایک جو ہے نا مختصر کیا ہے تمام احادیث کی کتابوں کو یہ جمع ہے۔ تو مشکات المصابیح کا مطلب، کیونکہ آج کل بخاری مسلم کا بخار چڑھا ہوا ہے، تو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ مشکات المصابیح بولے تو یہ صحیح ستہ سے نہیں ہے، نہیں، یاد رکھیے مشکات المصابیح میں جو احادیث ہیں یا تو وہ صحیح ستہ کی ہے یا صحیح ستہ کے علاوہ دیگر مستند کتابوں کی بھی احادیث ہے۔ تو مشکات المصابیح نام ہے ایک احادیث کے کتب احادیث کی معتبر کتب احادیث کے مجموعے کا نام، جس میں صحیح ستہ بھی ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سب جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا مشکات المصابیح میں چونکہ ایک تمام کا خلاصہ اور مجموعہ ہے، اس وجہ سے میں کیا ہے آسانی کے لیے کیا ہے مشکات المصابیح کا حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ایک وضاحت آپ سمجھ لیجیے۔ تو مشکات المصابیح کی روایت ہے باب المصافحۃ والمعانقہ، یعنی مصافحہ کرنا اور گلے ملنے کا جو ہے نا کے عنوان سے صاحب مشکات نے کیا کیا ہے باب باندھا ہے۔ اس میں یہ حدیث کو جو ہے نا آپ نے لایا ہے، زراع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، زراع عن زراع کان فی وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدینة فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ او کما قال، کہ جو ہے نا زراع ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا، وفد عبد القیس وہ وفد کے جو سردار، وفد کہتے ہیں ایک لوگوں کی ایک جماعت جس کی تعداد تقریباً 10 تک ہو، تو جو لہٰذا ایک 8-10 آدمیوں کا جو گروہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا وفد ہم جا رہے ہیں کوئی معاملہ کلکٹر کے پاس پیش کرنے کے لیے ایک وفد کی شکل میں جاتے ہیں، کسی ذمہ دار کے پاس پیش کرنے کے لیے ایک وفد کی شکل میں جاتے ہیں، تو وفد کہتے ہیں آدمیوں کی ایک جماعت کو۔ تو لہذا اس وفد کو کہتے ہیں وفد عبد القیس، کیونکہ جو ہے نا یہ وفد عبد القیس میں یہ عبد القیس جو تھے وہ اس کے سردار تھے، اور وہ جو ہے نا اسی مناسبت سے اس کو وفد عبد القیس کہا جاتا ہے۔ تو یہ زراع، یہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ زراع ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ کو سرکار سے ملاقات کے لیے جو ہے نا حاضر ہوئے سرکار سے ملاقات کے لیے، تو جو ہے نا ہم کیا کریں، ہم ہماری سواریوں سے جلد کیا کرنے لگے، اترنے لگے، اور جو ہے نا ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا دست مبارک کی اور جو ہے نا آپ کے قدم مبارک کی بوسہ دینے لگے۔ ہم جلدی جو ہی مدینے کو پہنچے فوراً جھٹ پٹ ہم کیا کیا معلوم ہے، اپنی سواریوں سے اتر گئے، اور اتر کر فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر جو ہے نا ہم نے کیا کیا معلوم ہے، سرکار کے ہاتھ کو بوسہ لیا اور قدموں کو بوسہ لیا۔ لیکن وہ عبد القیس جو تھے وہ فوراً اتر کے نہیں بھاگے، بلکہ وہ سواریوں کو باندھے، ایک جگہ رکھے، پھر سامان کی ایک جگہ رکھا، پھر جو ہے نا تیاری کی، اہتمام کیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، الحلم والاناء، اور ایک جو ہے نا بردباری اور سمجھداری، دوسرا جو ہے نا ایک خودداری، ایک سنجیدگی جو تمہارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب وفد آیا تو سرکار کے انہوں نے دست بوسی یعنی ہاتھ کو بوسہ بھی دیا، قدم بوسی بھی کی، لیکن سرکار نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی کام ہوتا ہے اور سرکار اس کو منع نہیں فرماتے، روکتے نہیں بلکہ خاموشی اختیار فرماتے ہیں، تو وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتا ہے، وہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک روایت یہ ہوگی۔ تو لہذا اس سے واضح طور پر نقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اور آپ کے پیر کو بوسہ دینے لگے، یہ واضح طور پر الفاظ ہے۔ اور اسی طرح اسی مشکات المصابیح میں ایک باب ہے باب الکبائر و علامات النفاق،
کہ جو ہے نا باب باندھا ہے کہ گناہ کبیرہ اور منافقت کی علامتوں کے بارے میں جو ہے نا صاحب مشکات نے ایک باب باندھا، ایک عنوان باندھا، اس کے تحت حدیثیں لائی ہیں۔ اس میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے روایت ہے کہ تقبل یدہ ورجلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی بھی کی، آپ کے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا اور آپ کے پیر کو کیا کیا جو ہے نا بوسہ بھی دیا۔ یہ ہے، اس حدیث سے بھی واضح طور پر بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے نا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا بوسہ اور جو ہے نا ہاتھ کا اور قدم کا جو ہے نا انہوں نے قدم کو بوسہ دیا۔ اور ایک بی بی عائشہ رضی اللہ، باب ما یقال عند من حضرہ الموت، اسی باب میں کسی مشکات المصابیح میں ایک جو ہے نا اس باب کے تحت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا کی روایت ہے کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو بوسہ دیا، فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا جبکہ وہ انتقال فرما چکے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو لہذا اس سے میت کی پیشانی کو بوسہ دینے کا بھی ثبوت ملتا ہے، بشرطے کہ وہ غیر محرم نہ ہو یا مرد ہو، بھائی ہو یا کوئی ہو، ایسا تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جا کے غیر محرم کا کوئی جو ہے نا غیر محرم کیا کر رہا ہے بوسہ دے رہا ہے، اس کی اجازت جو ہے نا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا ایک بات سے کئی شیخیں آج نکل رہی ہے۔ تو بہرحال وہ تو سرکار کے چونکہ یہ صحابی رسول تھے تو لہذا سرکار نے ازراہ محبت و شفقت ان کی پیشانی پر جو ہے نا بوسہ دیا۔ تو بہرحال یہ ضمناً میں نے ایک حدیث بیان کی، تو دو حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہے جس میں واضح الفاظ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی بھی کی گئی، قدم بوسی بھی کی گئی۔ اب رہا جو منع ہے میں نے وہ کیا ہے وہ بھی بتلا دیا۔ اب رہا جو لوگ جو ہے نا اس کے قائل نہیں ہیں، دست بوسی یا قدم بوسی کے قائل نہیں ہیں، بالکل بوسے کے ہی قائل نہیں ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کو لاتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے، حاکم جو ہے نا حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں بھی جو ہے نا اس کو روایت کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جو ہے نا آپ نے کہا کہ اے وہ حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ نہیں ہے، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ نہیں ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ تیری حیثیت ایک پتھر کی ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قول کو لے کر جو ہے نا جو حضرات بوسے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسے کے قائل ہی نہیں تھے، تعظیم کے طور پر، احترام کے طور پر بوسہ دینے کے قائل ہی جو ہے نا نہیں تھے، لیکن آپ چونکہ سرکار دیے تھے اس لیے دے رہے ہیں، ورنہ خود سے وہ قائل نہیں تھے۔ اس انداز میں اس بات کو کیا کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں بتا رہا ہوں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن جو دو روایتیں میں نے جو پیش کی وہ سرکار کی بارگاہ میں ہوئی، سرکار کے ہاتھ اور پیر چومے گئے، تو لہذا وہ دو روایتیں زیادہ مضبوط ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، کیونکہ وہاں دست بوسی جو کی گئی سرکار کی خود کی گئی، ہاتھ اور پیر سرکار کے خود چومے گئے، اور یہاں جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا ذاتی قول ہے، ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے عزیزان محترم کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسے سے بیزار نہیں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا بوسے سے بیزار نہیں تھے، یا بوسہ کرنے کے بارے میں آپ نے جو ہے نا بوسے سے بیزارگی کی بنیاد پر آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ جو ہے نا اس لیے یہ بات کہی کہ جو ہے نا زمانہ کفر قریب تھا، ابھی زمانہ لوگ عرب جو ہے نا کیا کرتے تھے، بتوں کو پتھروں کو پوجا کرتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کی پرستش کرتے تھے، تو کہیں جو ہے نا کفار یہ نہ سمجھے کہ دیکھو مسلمانوں کو جو ہے نا ہم جو ہے نا مسلمان پہلے تو بت پرستی کیا کرتے تھے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پرستی سے کیا کر دیا، ان کو حجر اسود کی پرستش کی طرف، اس کی عبادت کی طرف پھیر دیا، کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے، یہ بتانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ دیکھیے اگر آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود چومتے تو کفار و مشرکین دیکھ کے کہتے تو اسلام میں بت پرستی میں کیا فرق ہے، وہاں کئی پتھروں کو پوج رہے تھے، یہاں جو ہے نا حجر اسود کو پوج رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک پتھر سے چھڑا کر دوسرے پتھر کی طرف لے جا رہے ہیں، کہیں کفار یہ نہ سمجھ بیٹھے، اسی لیے جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو دو باتیں فرمائی کہ ایک تو یہ کہ میں تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا
چوما ہے۔ اس سے یہ بات آپ بتائی کہ ہمارے پاس ہر چیز کی تعظیم جو ہے وہ سرکار کے حوالے سے ہے، ہمارے پاس ہر چیز کی تعظیم سرکار کے حوالے سے ہے۔ جس کو سرکار نے تعظیم کا درجہ دیا، احترام کا درجہ دیا، وہ قابل تعظیم ہے، جس کو سرکار نہ دے وہ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ہر چیز جو ہے، جو چیز کی عظمت ہے وہ سرکار کے حوالے سے ہے، سرکار کی نسبت سے ہے۔ پہلے تو یہ بات بتلا دیا آپ نے۔ دوسرا یہ بتلایا کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس میں جو ہے نا آپ نے وہ کفار کے خیال قد کی تردید فرمائی۔ کفار جو بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کو نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا سمجھتے تھے، لیکن امام جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا بھی جو آپ نے فرمایا، حقیقت میں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ کائنات کی کوئی بھی چیز حقیقت میں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حقیقت میں نفع اور نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کی اگر کوئی چیز نفع اور نقصان پہنچاتی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی تاثیر سے نفع اور نقصان پہنچاتی ہے۔ دوا بھی شفا دیتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی تاثیر سے، آگ بھی جلاتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی تاثیر سے، اللہ کی دی ہوئی تاثیر سے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کفار کے عقیدے کا رد بھی کر رہے تھے اور جو ہے نا مومنین کو ایک عقیدہ بھی دے رہے تھے کہ دیکھو حجر اسود کو ہم بوسہ تو لیتے ہیں لیکن حقیقت میں نفع اور نقصان پہنچانے والا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کہ وہ حقیقت میں نفع اور نقصان پہنچاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ ہے۔ کیا پھر حجر اسود نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہاں پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ وہ کیا ہے؟ طبرانی کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حجر اسود آج کتنا ہے آپ دیکھیں گے، چھوٹا ہے اب حجر اسود، زیادہ اتنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا، جو عام نظر آنے کی بات کی اندر کتنا ہے وہ چھوڑ دو، ظاہری اعتبار سے اتنا حجر اسود اتنا بہت چھوٹا نظر آئے گا، لیکن کل قیامت کے دن وہ جبل ابو قبیس کی بڑے اتنا بڑا ہوگا۔ تو وہ جبل ابو قبیس یعنی پہاڑ ہے مکے کا ایک پہاڑ جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس کے اتنا بڑا ہوگا، اور وہ جو ہے نا اللہ اس کو جو ہے نا زبان بھی دے لہو لسان و شفتانی کے الفاظ ہے کہ اس کو زبان بھی ہوگی، ہونٹ بھی ہوگے، اور وہ اپنے بوسہ لینے والوں کی گواہی بھی دے گا کہ اے اللہ اس نے میرا بوسہ لیا۔ تو حجر اسود فائدہ پہنچا رہا نہیں، لیکن اس کو زبان کس نے دی، اس کو ہونٹ کس نے دیے، گویائی کی صلاحیت کس نے دی؟ وہ اللہ نے دی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دینے کے قائل نہیں تھے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کی تردید کرنا تھا کہ ہم دو باتیں بتانا تھا کہ مومنین کو ایک بات یہ بتانا تھا کہ ہر چیز کی تعظیم اور احترام ہم جو دیکھتے ہیں اس کا معیار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار اگر کسی چیز کو تعظیم کا درجہ دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ تعظیم ہے، اور کسی چیز کو تعظیم کا درجہ نہیں دیتے تو ہمارے پاس وہ چیز قابل تعظیم اور لائق احترام نہیں ہے۔ دوسرا کفار کے اس عقیدے کی تردید کرنا تھا کہ تم پتھروں کو اور بتوں کو نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والے سمجھتے ہو، لیکن ہم جو ہے نا حجر اسود کو پوجتے نہیں بلکہ چومتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو نفع اور نقصان پہنچانے کا عقیدہ اس کے تعلق سے نہیں رکھتے۔ یہ بتانا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسے کے قائل ہی نہیں تھے۔ ارے کیسے قائل نہیں تھے، آپ کو اور آگے بتلاتا چلو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو ہے نا مقام ابراہیم کو کیا کرو، جائے نماز بناؤ، یعنی وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ عمرے کے لیے جائے آپ، حج کے لیے جائے، جب بھی جائے تو وہ طواف کے بعد 2 رکعت نفل طواف کرے، 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس کیا کرنا ہے، نماز آپ کو پڑھنا ہے مقام ابراہیم کے پاس، یعنی مقام ابراہیم کے پاس پتھر کے پاس سامنے رکھ کر پڑھے یا حرم میں کہیں بھی پڑھ لے، جیسی سہولت ہے ویسا بہرحال وہ الگ مسائل ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، تو وہاں پر جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، 2 رکعت۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اگر آپ جو ہے نا مفسرین تفسیر مداری کے تفسیر جو ہے نا دیگر تفاسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا شان نزول یہ بتلایا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ یہ اتنا مبارک پتھر ہے کہ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی ہیں، اور اس پر کھڑے ہو کر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر بھی فرمائی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس کے پاس کچھ نماز پڑھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ اپنی گزارش سرکار کی بارگاہ میں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی. تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گزارش اور رائے پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بناؤ، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو. تو اگر ابراہیم علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پتھر کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کی تجویز کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو آپ کا حجر اسود کے تعلق سے یہ کہنا کہ تو سوائے ایک پتھر ہے، یہاں اس کی توہین یا اس کی تعظیم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر اس کی تعظیم نہ ہوتی تو پھر مقام ابراہیم کو کیوں کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی پیشکش کیوں کرتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں تعظیم و اس کا مطلب نہیں ہے کفار کے عقیدے کی تردید بھی کرنا ہے اور مسلمانوں کو ایک جو ہے نا درس بھی دینا ہے، ایک جو ہے نا نصیحت بھی کرنا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. تو لہذا یہ باتیں اس کو لے کر کہنا کہ بوسہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسے کے قائل نہیں تھے، وہ نہیں تھے، یہ اس سے کوئی ایسا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ نہیں ملتا. اگر مان بھی لے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسے کے قائل نہیں تھے، سرکار تو قائل تھے، 2 حدیث سے معلوم ہوا. اب آپ سرکار کے قائل ہونے کو دیکھیں گے یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قائل ہونے کو دیا؟ تو اللہ غرض عزیزان محترم، یہ بوسے کے حوالے سے مختصر تفصیلات بہت ہیں، لیکن مختصر ذہن میں رکھ لیجئے کہ بزرگوں کو بوسہ دینا، دست بوسی، ہاتھ کو بوسہ دینا، قدم کو بوسہ دینا، اور ماں باپ کو ہاتھ کو بوسہ دینا، قدم کو بوسہ دینا، استاذ کو یا پیر کامل کو ہاتھ کو بوسہ دینا، پیر کو بوسہ دینا جائز ہے. لیکن کیا چیزیں منع ہے میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے کیا کر دی ہے، جو ہے نا بتا دی ہے. جھک کر سلام کرنا، سلام کرنے کے لیے جھکنا، یا آج ہمارے پاس پیٹ میں منڈی دینا جس کو کہتے ہیں وہ، اور کسی بزرگ کے سامنے زمین کے حصے کو بوسہ دینا یا سجدہ کرنا، یا قدم کو بوسہ دیتے وقت قدم کو پیشانی لگانا، اس چیز سے فقہا نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے. صرف آپ لب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے قدم کو لگا سکتے ہیں. یہ خلاصہ ہے دست بوسی اور قدم بوسی کا، اور یہ معاملہ ہے اس کے حوالے سے. بہت سی باتیں تفصیلات ہیں لیکن اتنا ذہن میں رکھ لے کافی ہے. سیرت میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا تسلسل کے ساتھ، اور تذکرہ وہ ازواج مطہرات کا تذکرہ ختم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں 11 ازواج مطہرات تھی، وہیں پر آپ کی 4 باندیاں بھی تھی. 4 باندیاں بھی تھی. باندی جو ہے نا، میں اس سے پہلے بتایا ہوں کہ دشمنان اسلام سے جو جنگ اگر ہو جائے، کفار و مشرکین سے جنگ ہو، تو ان کا جو مال سامان، ساز و سامان جو مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، ان کی شکست کے بعد مسلمانوں کے جو قبضے میں آتا ہے، خواہ وہ ساز و سامان کی شکل میں ہو یا آدمیوں کی شکل میں ہو یا عورتوں کی شکل میں ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مال غنیمت کہلاتا ہے. اور آدمیوں کو غلام کہتے ہیں اور عورتوں کو باندی کہتے ہیں. یہ خلاصہ مختصر آپ کے سامنے ذہن میں رکھ لیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں تھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں تھیں، جن میں 2 زیادہ مشہور تھیں. 2 زیادہ مشہور ہے. ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار کی ام ولد تھی. یہ سرکار کی ام ولد تھی. اور ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں باندی سے بغیر نکاح کے بھی تعلق جوڑا جا سکتا ہے. تعلق زوجیت بغیر نکاح کے بھی جو ہے نا تعلق زوجیت جوڑا جا سکتا ہے اسلام میں. لیکن آج وہ شرعی باندی نہیں ہے. آج گھر میں کام کرنے والوں کو آپ باندی سمجھیں گے، وہ نہیں ہوتا وہ. لیکن آج وہ شرعی غلام بھی موجود نہیں ہے، باندی بھی موجود نہیں ہے. تو لہذا اسلام میں ایک وہ تھا کہ باندی یا غلام آپ کی ملکیت کی طرح ہوتے تھے، جیسے آپ کا سیل فون یا آپ کی گاڑی ہوتی ہے. تو لہذا آپ اسلام میں جہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ رواداری کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں یہ حق بھی ہے آقا کو کہ وہ اپنی باندی سے جو ہے نا رشتہ، ازدواجی رشتہ کیا کر سکے، نہیں بغیر نکاح کے بھی اس سے جو ہے نا تعلق ہم بستری کر سکتے ہیں. یہ ایک اسلام کا اجازت تھی. تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ جو ہے باریہ قبطیہ جو ہے، یہ ایک اسکندریہ ایک مقام ہے. اس کا جو بادشاہ تھا مقوقش جس کا نام تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے یہ عطا انہیں دیا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں آئی تھی یہ اسکندریہ. مقام اسکندریہ کا جو بادشاہ مقوقش تھا، اس نے سرکار کو بطور تحفے کے دیا تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تولد ہوئے تھے، جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہذا اسی بنیاد پر سرکار کی جہاں ایک کنیت ابو القاسم ہے، وہیں ایک کنیت ابو ابراہیم بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 7 جو ہے نا اولادیں تھیں، جن کا تذکرہ میں آگے کروں گا. 4 بیٹیاں 3 بیٹے. تو 4 بیٹیاں 2 بیٹے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی،
تھے، باقی کی ایک صاحبزادے جو تھے وہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماریہ قبطیہ سے تھے، لیکن نرینہ اولاد میں یعنی مرد بچوں میں کوئی بھی جو ہے نا باحیات نہیں رہے، بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کی تفصیلات کچھ میں آگے انشاءاللہ بیان جو ہے نا آپ کے سامنے کروں گا۔ تو یہ سرکار دو عالم، یہ ماریہ قبطیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، جو شاہ اسکندر یعنی اسکندریہ کے بادشاہ کی جانب سے بطور تحفے کے دی گئی تھی، اور سرکار کی ولد تھی۔ ولد ایک جو ہے نا اس باندی کو کہتے ہیں، اس باندی کو کہتے ہیں آقا سے جس کی اولاد ہو، آقا سے جس کی اولاد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باندی کو، اس باندی کو کیا کہتے ہیں؟ ولد کہتے ہیں۔ تو لہذا تو یہ جو ہے نا یہ تھی، اور یہ سرکار جو ہے نا 16 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ جنت البقیع میں آپ کی مزار ہے، ماریہ قبطیہ۔ اور دوسری جو مشہور ہے وہ ریحانہ بنت شمعون، ریحانہ بنت شمعون، ان کا نام ریحانہ تھا، والد کا نام شمعون۔ تو ریحانہ بنت شمعون یہ تھا، یہ جو ہے نا یہ دوسری جو ہیں جو مشہور باندی ہیں آپ کی، یہ ان کے خاندان کے تعلق سے 2 روایتیں ہیں، یہ بنو قریظہ کے خاندان سے ہیں یا بنو نذیر کے خاندان سے ہیں، لیکن 2 بھی یہودی قبیلے ہیں۔ تو یہ بنو قریظہ یا بنو نذیر کے خاندان سے تھی، یہ ایک جنگ میں قید ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور تا حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بن کر ہی کیا کری رہی۔ حجۃ الوداع کے بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا، تو حجۃ الوداع کے بعد 10 ہجری میں جو ہے نا آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ بھی جو ہے نا جنت البقیع میں مدفون ہے۔ کون؟ ریحانہ بنت شمعون۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا ہے۔ اگر اس روایت کے مطابق دیکھا جائے تو ریحانہ باندی نہیں بلکہ ام المومنین ہوئی اس روایت کے مطابق، جنہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے ان کو آزاد کر کے نکاح فرما لیا، لیکن جمہور اکثر سیرت نگاروں کا یہی قول ہے کہ یہ جو ہے نا سرکار کی باندی تھی، سرکار نے ان سے نکاح نہیں فرمایا۔ ریحانہ بنت شمعون۔ تیسری تھی نفیسہ۔ نفیسہ تیسری باندی کا نام جو ہے نا نفیسہ تھا۔ یہ دراصل جو ہے نا یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی۔ زینب بنت جحش جو ام المؤمنین ہے، جن کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی یہ۔ ایک مرتبہ سرکار زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ نازیبا نامناسب جو ہے نا سلوک کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 مہینے تک زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ناراض رہے۔ تقریباً 3 مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض رہے۔ جب سرکار زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئے اور آپ سے جو ہے نا ناراضگی دور ہو گئی، تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے راضی ہونے کی خوشی میں بطور تحفے کے اپنی یہ باندی سرکار کو دے دی تھی، جن کا نام نفیسہ تھا، جن کا نام نفیسہ تھا۔ اور ایک چوتھی باندی کا بھی ذکر ہے، باندی کا تو ذکر ہے لیکن تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں ان کا نام کا اور ان کا جو ہے نا تذکرہ کچھ زیادہ ملتا نہیں ہے، کچھ بھی ان کا یہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت باندی کا تذکرہ تو ہے۔ یہ 4 باندیوں کا جو ہے مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا سیرت کے حوالے سے، انشاءاللہ پھر دیگر باتیں آگے بیان کی جائیں گی۔ مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا قیام قراءت کے بارے میں آپ کے سامنے مسائل بیان جو ہے نا کیے گئے تھے۔ نماز میں کھڑے ہونا، ارکان نماز میں سے قیام اور جو ہے نا قراءت، یعنی قیام یعنی کھڑے ہونا، قراءت یعنی جو ہے نا قرآن پڑھنا، اس کے حوالے سے آپ کو مسائل بیان کیے گئے۔ تیسرا جو ہے نا رکوع کے معنی جھکنا۔ رکوع کے معنی کیا کرنا؟ جھکنا۔ رکوع کے معنی جھکنا۔ رکوع کب ہو؟ رکوع کا آپ کوئی بھی آدمی رکوع میں ہے کب سمجھیں گے؟ اتنی مقدار میں جھکنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ رکوع میں اتنی مقدار میں جھکنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، رکن ہے، اور رکوع اسی وقت ہوگا۔ اس سے کم مقدار میں اگر آپ جھکیں گے بلا عذر، بغیر کسی مجبوری کے، اس سے کم مقدار میں اگر آپ جھکتے ہیں تو پھر آپ کا رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ ایک نارمل آدمی کے لیے اس مقدار میں جھکنا ہے کہ جو ہے نا آپ کا رکوع، آپ کے ہاتھ کیا کرے؟ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر رکوع کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کا گھٹنوں تک پہنچنا ضروری ہے، بغیر کسی مجبوری کے اگر ہے تو۔ مجبوری ہے پھر اس کے مسائل الگ ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا سر آپ کے گھٹنوں کے برابر آ جانا، اس مقدار میں جھکنا، یہ رکوع کہلاتا ہے۔ کھڑے ہو کر اگر رکوع کر رہے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچنا، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے جو ہے نا سر کیا ہونا معلوم ہے؟ گھٹنوں تک پہنچنا۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ رکوع کہلاتا ہے۔
رکوع میں جھکنا فرض ہے، جھک کر رکے رہنا فرض نہیں ہے، جھک کر رکے رہنا واجب ہے، صرف جھکنا فرض ہے۔ رکوع کی تعریف جو بتلائی گئی ہے انحناء الصلب، یعنی پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی کو کیا کر دینا، جھکا دینا۔ تو رکوع میں صرف جھکنا فرض ہے، جھک کر کم از کم ایک تسبیح کی مقدار میں جھکے رہنا، رکے رہنا، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ یہ تعدیل ارکان میں آتا ہے، وہ آگے آئیں گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو رکوع میں جو ہے نا جھکنا یہ فرض ہے صرف۔ تو کتنی مقدار میں جھکنا کہ آپ کے ہاتھ کیا ہے، گھٹنوں تک آ جائے۔ اور رکوع میں آپ کو جو ہے نا دونوں ہاتھوں کو، گھٹنوں کو اس طرح کھول کر پکڑنا ہے۔ بعض ایسا پکڑتے ہیں، بعض لوگ ایسا نہیں، گھٹنوں کو جو ہے نا دونوں ہاتھ کھول کر پکڑنا ہے۔ نماز کے طریقے میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو یہ رکوع میں جو ہے نا ایک، تو یہ رکوع ہوا۔ کھڑے ہو کر رکوع کر رہے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچنا، اور بیٹھ کر رکوع کر رہے ہیں تو سر جو ہے نا گھٹنوں تک پہنچنا۔ اگر بسا اوقات کوئی آدمی ضعیفی کی وجہ سے کوئی اتنا جھک گیا ہے کہ وہ جس کو کبڑا وغیرہ کہتے ہیں، کبڑا، یا بیماری یا ضعیفی کی وجہ سے کوئی ہے کہ وہ رکوع کی مقدار میں جھکا ہوا ہے، رکوع کی مقدار میں جھکا ہوا ہے، تو پھر اس کا رکوع کیسا؟ وہ خود ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتا ہے، تو اس کا رکوع کیسا؟ تو لہذا وہ جس حالت میں جھکا ہوا ہے وہ حالت اس کی قیام کی حالت ہے۔ اب وہ رکوع کرنا چاہتا ہے تو سر کو اشارے سے کیا کرے، رکوع کرے، سر کے اشارے سے رکوع کرے، تو وہاں سر کا اشارہ اس کے رکوع کے قائم مقام ہوگا، وہاں سر کا اشارہ جو ہے نا اس کے رکوع کے قائم مقام ہوگا۔ تو یہ رکوع کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ ارکان نماز میں سے ایک رکن کیا ہے، رکوع ہے، جس کے معنی جھکنا ہے۔ اور سجدہ، سجدہ بھی ارکان نماز میں سے، یعنی نماز کے فرائض میں سے ایک سجدہ بھی ہے۔ پیشانی، پیشانی، ایک گھٹنا، پیر کی ایک انگلی، پیشانی، ایک گھٹنا، پیر کی ایک انگلی، یہ زمین پر لگانا یہ فرض ہے، زمین پر لگانا یہ فرض ہے۔ پیشانی میں ناک بھی شامل ہے، یاد رکھیے۔ پیشانی، ایک گھٹنا اور ایک انگلی، یہ لگانا نماز زمین پر لگانا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اور پیشانی، دو گھٹنے، دونوں ہاتھ، دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر لگانا یہ کیا ہے، معلوم واجب ہے۔ 7 اعضاء، بالکل جملہ 7 اعضاء، پیشانی، دونوں ہاتھ 3، دونوں گھٹنے 5، دونوں پیروں کی انگلیاں 7۔ تو 7 اعضاء کا زمین پر لگانا واجب ہے، اور 3 اعضاء کا زمین پر لگانا یہ فرض ہے۔ پیشانی، گھٹنا، اور جو ہے نا پیر کی ایک، کوئی بھی پیر کی، یہ پیر ہو یا پیر ہو، ایک پیر کی انگلی، یہ کیا ہے، زمین پر لگانا یہ فرض ہے۔ باقی کے 7 اعضاء لگانا یہ کیا ہے، واجب ہے، اور پورے لگانا ضروری ہے۔ میں الگ الگ فرق بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی سجدے کی حالت میں دونوں پیر اٹھا دے تو پھر جو ہے نا اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا سجدہ ہی صحیح نہیں ہوتا۔ کم از کم ایک تسبیح کی مقدار میں سجدے کی حالت میں اس کے پیر زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے، کم از کم ایک تسبیح کی مقدار میں۔ رکوع اور سجدہ میں کم از کم جو ہے نا، سجدے میں بھی کم از کم ایک تسبیح کی مقدار میں اس کے پیر زمین پر لگے، سبحان ربی الاعلی، ایک تسبیح کی مقدار میں کم از کم اس کے پیر زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ پورے کے پورے سجدے کی حالت میں پورے کے پورے پیر اٹھے ہوئے ہیں تو اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، سجدہ صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ سجدہ، بعض لوگ عام طور پر یہ دیکھا ہے، بعض لوگ پیروں کو اٹھاتے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے پیشانی زمین پر رکھ کے ناک اٹھا دیتے، پیشانی زمین پر رکھ کر ناک اٹھا دیتے، نہیں، بلکہ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی لگنا ہے، اور ناک کا سخت حصہ لگنا ہے آپ کی زمین پر، یہ خالی نرم گوشت نہیں، یہ جو سخت حصہ ہڈی جو دکھ رہی ہے آپ، ناک کا سخت حصہ لگنا ہے، پیشانی بھی لگنا ہے، ناک کا سخت حصہ بھی کیا کرنا ہے، آپ کو زمین پر لگنا ہے۔ اگر آپ کو پیشان جو ہے نا بلا وجہ، بلا عذر کے جو ہے صرف جو ہے نا ناک اٹھا دینا، صرف پیشانی پر سجدہ کرنا یا صرف ناک پر سجدہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ کی ناک زخمی ہے تو پیشانی زمین پر رکھیے، ناک اٹھا سکتے ہیں، یا پیشانی زخمی ہے تو ناک زمین پر رکھیے، پیشانی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر دونوں بھی زخمی ہیں تو صرف اشارے سے سجدہ آپ کر سکتے ہیں، اشارے سے سجدہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو سجدے میں جو ہے نا 7 اعضاء کا لگنا چاہیے، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم کی انگلیاں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی زمین پر ہاتھ پر، ویسے بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر زمین کو پیشانی، ناک وغیرہ کیا کر سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے، تو ویسے لوگ کیا کریں گے، ہماروں میں اشارے سے سجدہ کر لیں گے، یعنی رکوع کے لیے جتنا جھک رہے ہیں اب سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکیں گے۔
اب جو کرسی پر بیٹھ کر مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس کی دو صورتیں ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر قیام بھی کرتے ہیں، رکوع جیسا نارمل کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اس کے بعد سجدہ چونکہ زمین پر بیٹھنے نہیں آتا تو کرسی پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ سجدے میں زیادہ بنسبت رکوع کے زیادہ جھکیں گے ہی، اور جھکنا چاہیے. نہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع بھی کیا کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر ہی کرتے ہیں. تو رکوع جب کر رہے ہیں تو رکوع میں جتنا زیادہ جھک رہے ہیں سجدے میں اس سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، آپ کو جھکنا چاہیے. اور دوسری بات، سجدے کے مقام کو بلند کرنا، بلند کر کے کسی بلند مقام پر، اونچے مقام پر سجدہ کرنا، یہ جو ہے نا درست نہیں ہے. ہاں اگر ایک آدھ بالش ہو اونچائی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ زمین پر سجدہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نماز یہ پڑھ رہے ہیں، آگے کا جو تھوڑا اونچا مقام ہے تو اس پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس صورت میں اگر ایک آدھ بالش ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ ہو تو پھر سجدہ صحیح نہیں ہوگا، بغیر عذر کے اگر آپ کر رہے ہیں، بغیر کسی مجبوری کے آپ کر رہے ہیں. تو زمین سجدے کا مقام آپ کے کھڑے ہونے کے مقام سے، قیام کے مقام سے سجدے کا مقام اونچا ہے، تو ایک بالش کے اندر تک یا ایک بالش تک ہو تو اس پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے بغیر کسی عذر کے. اور اگر نہیں ایک بالش سے زیادہ ہے تو بغیر کسی عذر کے اس اونچے مقام پر سجدہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا، بعض لوگ سامنے تکیہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ کرسی پر کیا کرتے ہیں، سامنے کرسیاں نکلے ہیں، وہ تختہ بچھا ہوا رہتا ہے اس کو سجدہ. یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ سامنے تکیہ رکھنا یا کرسیوں پہ جو تختہ لگا ہوا رہتا ہے اس کو جو ہے نا اس پر سجدہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو دوسرا آپشن آپ کا یہ ہے کہ رکوع کی بنسبت سجدے میں کیا کیجئے، زیادہ جھکیے، بس یہ کافی ہے. رکوع کی بنسبت سجدے میں زیادہ جھکیے، یہ کافی. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، ہاتھ رکوع میں تو ایسا کرتے ہیں لیکن سجدے میں ہاتھ زیادہ آگے لے آتے ہیں. وہ آگے ہاتھ لے جانے کی بھی آپ کو ضرورت جو ہے نا نہیں ہے. بس ایک بات فقہا نے جو لکھی ہے، اشارے سے اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ رکوع سے زیادہ کیا کرنا ہے، آپ کو جھکنا ہے. سامنے تکیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چکلا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیبل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور ایک بات، اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدہ آپ کر رہے ہیں تو ایسی چیز پر سجدہ کرنا جو سخت ہو، جس پر پیشانی آپ کی ٹھہر سکے، سخت ہو پیشانی ٹھہر سکے. کوئی چیز اگر نرم ہے، کوئی چیز نرم ہے، جیسے گدے پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سختی محسوس نہیں ہو رہی، تخت کی ہو یا زمین کی ہو، گدا تخت پر بچھا ہوا ہے تو سجدہ کر رہے ہیں، تخت پر جو ہے نا تخت کی سختی محسوس نہیں ہو رہی، یا زمین پر گدا بچھا ہوا ہے تو زمین کی سختی آپ کی محسوس جو ہے نا نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہے. زمین کی سختی محسوس ہونا یہ کیا ہے معلوم ہے، ضروری ہے. اگر آپ روئی پر سجدہ کریں، گھاس پر سجدہ کریں، یا اتنے نرم گدے پر سجدہ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا زمین کی سختی یا تخت کی سختی جس پر وہ گدا بچھایا گیا ہے اس کی سختی محسوس نہیں ہو رہی، تو آپ کا سجدہ صحیح نہیں. اگر سختی محسوس ہو رہی تو آپ کا سجدہ صحیح ہے. اسی طرح آپ سجدہ تو کر رہے ہیں، آپ کی پیشانی ایک ایسی چیز پر رکھی ہوئی ہے جس پر آپ کی پیشانی جم نہیں رہی ہے، پیشانی جم نہیں رہی ہے، ٹک نہیں رہی ہے، جیسے پانی وغیرہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس پر آپ کی پیشانی ٹھہر نہیں رہی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہے. اب بسا اوقات کیا ہوتا ہے، امام صاحب یا کوئی بھی عام آدمی امامہ باندھتے ہیں، امامہ باندھ کے اگر سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے. یا تو امامہ پتلا ہوگا، دونوں صورتوں میں، ہر صورت میں بہتر یہ ہے کہ امامہ اس انداز میں آپ باندھیں کہ آپ کی پیشانی کا پورا حصہ زمین پر لگے. امامہ بالکل اوپر ہونا چاہیے، جہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں پر امامہ باندھیں، اس انداز میں باندھیں کہ جو ہے نا پیشانی آپ کی کیا کرے، بالکل زمین پر پیشانی پوری لگے. پہلے امامہ ایسا ہونا چاہیے. اگر کسی نے امامہ ایسا باندھ لیا، امامہ بولیے بعض لوگ امامہ بھی ہوتا ہے، اصل تلفظ امامہ ہے اس کا، تو بہرحال اگر امامہ جو ہے نا، امامہ اس لیے بولوں کہ آپ لوگوں میں مشہور ہے، امامہ بولے دوسری چیز سمجھیں گے آپ لوگ، تو اس لیے بسا اوقات کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر ابھی محاورہ ہے، لوگوں کو ان کی سمجھ کے حساب سے کیا کرو، بات کرو، ورنہ ایک کہہ رہے ایک سمجھ گئے تو امام کے بجائے لنگی سمجھ گئے تو پریشانی، پھر تہبند سمجھ گئے تو پریشانی. تو بہرحال امامہ اصل اس کا تلفظ امامہ ہے. امامہ جو ہے نا، اگر امامہ آپ کی پیشانی اس انداز میں باندھے کہ پیشانی پر آپ کا امامہ آ گیا تو دو صورتیں ہیں اس کی. امامہ اتنا پتلا ہے کہ زمین کی سختی بھی محسوس ہو رہی ہے، پیشانی کا کچھ حصہ بھی لگ رہا ہے، زمین کی سختی بھی محسوس ہو رہی ہے، پیشانی کا کچھ حصہ بھی لگ رہا ہے، تو ویسی صورت میں سجدہ تو جائز ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. سجدہ تو جائز ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. اگر کسی نے اتنا موٹا اتنا بڑا امامہ باندھ لیا کہ امامہ ایک جگہ ہے، پیشانی اوپر ہے زمین سے،
بعض ہوتے نا امامے، بعض لوگ بڑے بڑے امامے باندھتے ہیں، تو پیشانی پہ باندھ دیا امامہ، اتنا بڑا پیشانی پہ امامہ باندھ دیا کہ زمین پر صرف پیشانی امامہ ٹک رہا ہے، پیشانی نہیں ٹک رہی، تو اس سے کیا ہے معلوم ہے سجدہ درست نہیں ہے۔ لیکن امامہ بھی ٹک رہا ہے، پیشانی کا کچھ حصہ بھی زمین پر لگ رہا ہے، زمین کی سختی بھی محسوس ہو رہی ہے، تو سجدہ تو درست ہے لیکن مکروہ ہے۔ سب میں بہتر طریقہ کیا ہے کہ امامہ اس انداز میں باندھا جائے کہ جو ہے نا پیشانی کا پورا حصہ کیا کرے زمین پر لگ جائے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ۔ تو یہ سجدے کے حوالے سے جو ہے نا کچھ مسائل ہیں، اور جو ہے نا جانماز ہو یا جو قالین ہو، یہ تمام چیزیں آج کل جو ہے یہ ایسی انداز میں ہو کہ زمین کی سختی کیا ہو، اس سے محسوس ہو، زمین کی سختی محسوس ہو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، مول صاحب اب بھی آپ بولے کہ امامہ جو ہے نا یہاں آ جائے، پیشانی پہ آ جائے، تھوڑی پیشانی جو ہے لگ رہی ہے، تھوڑا امامہ لگ رہا ہے، تو یہ سجدہ تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے بول رہے، تو پھر یہاں بھی جو ہے نا ان آڑ میں آ رہی نا، جانماز آڑ میں آ رہی، قالین آڑ میں آ رہی، جیسا پیشانی کی جو ہے نا آڑ میں آ رہی تھی، پیشانی کے امامہ، پیشانی کے اور سجدہ گاہ کے مقام پہ جو ہے نا امامہ آڑ میں آ رہا تھا تو آپ مکروہ بولے، پھر یہ بھی ہے نا جانماز ہے، قالین ہے، یہ بھی آڑ میں آ رہی نہیں، تو دیکھیے امامہ الگ چیز ہے، جانماز الگ چیز ہے۔ امامہ یہ آپ کے لباس کا حصہ ہے، جانماز آپ کا جائے مقام نماز ہے، تو اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں، کیونکہ بعد میں میرے پاس آتے تھے سوالات، تو لہذا ہو سکتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے، اس کو امامے کا درجہ، امامہ آپ کے سر کا لباس ہے، جانماز سر پہ تو نہیں بن لیے نا، قالین سر پہ تو نہیں بن لیے، امامہ آپ کے لباس کا ایک حصہ ہے اور جانماز آپ کے نماز پڑھنے کا مقام ہے، تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اس پر اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ قیاس جو ہے نا نہیں کر سکتے۔ تو یہ سجدہ جو رکوع سجدہ، یہ ارکان نماز جو ہے نا کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے کیا کی گئی، رکھی گئی۔ اب رہا آخری میں جو آداب ہیں، آداب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جنازے کے آداب کیا ہونے چاہیے، نماز جنازہ کے مسائل، صف کے مسائل وغیرہ وغیرہ تمام مسائل میں لاؤں گا، لیکن آداب جو ہے نا نماز جنازہ کی کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلو۔ نماز جنازہ کے آداب یہ ہے کہ میت کو آپ اس انداز میں رکھیں کہ جو ہے نا اس کا سر شمال کی جانب ہو، یعنی بائیں جانب، اگر آپ قبلے کی طرف رخ کریں گے تو سیدھی جانب ہوگا، قبلے کی طرف رخ کریں گے تو آپ کی سیدھی جانب، میت کا سر سیدھی جانب ہو اور پیر کیا ہو، بائیں جانب ہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے، واقعات میرے ساتھ بھی، میرے سامنے سننے میں آئے ہیں کہ بسا اوقات الٹا رکھ دیے، پیر ادھر کر دیے، سر ادھر کر دیے، پیر ادھر کر دیے، نماز جنازہ بھی ہو گئی، کیا کرنا مسابت، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتی نماز جنازہ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے، ایسا ایک واقعہ ہوا ہمارے بہو نگر میں۔ تو اگر سر کدھر رکھنا ہے، ادھر رکھنا ہے، یعنی آپ قبلے کی طرف جیسے جنازے کے لیے آپ ٹھہرتے ہیں تو میت کا سر آپ کے سیدھی جانب ہونا چاہیے اور پیر جو ہے نا بائیں جانب ہے۔ اب میں مشرق کی طرف چونکہ رخ کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو اس لیے میرے بائیں جانب شمال میں جو ہے نا سر ہوگا، سیدھی جانب کیا ہوگا، پیر ہوگا، میرے حساب سے میں بول رہا ہوں، آپ کے حساب سے آپ کی سیدھی جانب ہونا چاہیے، آپ جیسے بیٹھے ہوئے ویسے حساب سے سیدھی جانب میت کا سر ہونا چاہیے، بائیں جانب کیا ہونا چاہیے، اس کے پیر ہونے چاہیے۔ اگر الٹا کر کے بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، فکر کرنے کی، دہرانے کی ضرورت جو ہے نا نہیں ہے۔ اور نماز جنازہ میں جو ہے نا صفوں کی تعداد طاق عدد میں ہونی چاہیے، طاق عدد میں ہونی چاہیے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ 7 آدمی اگر ہوں، 7 آدمی بھی اگر ہوں تو پہلی صف میں 3 لوگ کھڑے رہیں، دوسری صف میں جو ہے نا 2 لوگ کھڑے رہیں، ایک اور تیسری صف میں 1 کھڑا رہے اور ایک کیا کرے، امام بن جائے، اتنا اہتمام ہے۔ نہیں حیش نہیں، 2 آدمی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ صفیں تو نہیں بنا سکتے، تو ایک ہی صف بنا دیجیے آپ، ایک امام ایک صف، تو بہرحال طاق عدد میں جو ہے نا کیا ہوگے، نماز جنازہ کی صفیں ہوں گی، نماز جنازہ کی صفیں ہوں گی، اور امام جو کھڑا رہے گا وہ میت کے سینے کے مقابل میں برابر کھڑا رہے گا، میت جو ہے اس کے سینے کے مقابل میں کھڑا رہے گا، سر کے پاس پیر کے پاس رہے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ادب کیا ہے، آداب میں سے یہ ہے کہ میت کے سینے کے برابر کھڑا رہے گا، یہ نماز جنازہ کے آداب۔ جہاں تک ہو سکے اگر کہیں نماز جنازہ مل رہی ہے تو اس کو جو ہے نا اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، میت کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں میت کی مغفرت کے امکانات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی اگر کوئی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1 قیرات 1 پہاڑ کے برابر ثواب ہے، اور کوئی قبرستان تک جاتا ہے تو 2 پہاڑ کے برابر ثواب ہے، تو لہذا نماز جنازہ کا موقع مل جائے تو پڑھ لینا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا جو ہے نا چاہیے، کاروبار چلتا رہے گا، دکان چلتی رہے گی۔ اور نماز جنازہ لے کر آپ جانے لگیں تو صرف ایسے ہی نہ جائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آج میں اس کو اٹھا رہا ہوں، کل مجھے بھی اٹھایا جائے گا، یہ تصور کے ساتھ، اس عبرت کے ساتھ کیا کریں، جائیں، قبرستان کو بھی جائیں تو یہ سوچیں کہ آج اس کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری ہے۔
موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے۔ تو یہ تصور ہمیشہ رکھنا چاہیے جنازے کو لے جاتے وقت کہ آج میرا شمار اٹھانے والوں میں ہے، کل ہو سکتا ہے کہ میرا شمار اٹھائے جانے والوں میں بھی ہو، تو اس کو عبرت کے اس کو سوچیں، یہ سوچ رکھے، ہو سکتا ہے دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، اور جب انقلاب پیدا ہو جائے تو دنیا و آخرت بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔